ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اور ہمیشہ رمضان المبارک میں اکثر ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ اس بار بھی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں موجود ہوں گے جناب پیر عرفان الہی قادری صاحب آستانہ عالیہ ساہو چک شریف۔ بہت شکریہ حضرت آپ کی تشریف آوری کا اور بہت مبارک آپ کو بھی جناب پیر صاحب۔ یہیں سے ہم بات آگے بڑھائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ان کا جن لوگوں سے واسطہ پڑا اخلاق کی اعتبار سے، وہ معاشرہ پورے کے پورا جس طرح سے انہوں نے بیہیو کیا، اور پھر دیگر انبیاء کرام کا بھی ہم دیکھیں تو ان کو بھی بہت ساری معاشرے کے لوگوں کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور بہت سارے مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ان کی بد اخلاقی کی وجہ سے۔ تو انبیاء کرام کا جو واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑا اور پھر انہوں نے کس طرح سے ان کے ساتھ بیہیو کیا، کس طرح سے ان کے ساتھ معاملہ کیا، اور اس کے حوالے سے قرآن کریم میں بھی رہنمائی، سیرت میں بھی ملتی ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا اللہ حبیبی کا خیر الخلق کلہم۔ بہت شکریہ قبلہ ڈاکٹر صاحب۔ دیکھیں، لوگوں نے جب اخلاق کو سیکھا تو اکتساب کیا، اور انبیاء کو جب اخلاق ملا تو ان کی خلقت میں شامل کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور نبوت کا 24واں حصہ اخلاق ہے، اور ایک روایت میں ہے 25واں حصہ اخلاق ہے۔ عبادات، ریاضات، یہ سب چیزیں اپنے مقامات پر ہیں، لیکن ان کے اندر 9 حصے اخلاقیات کے ہیں۔ کیا بات! نرم دلی، رواداری، اخلاق، محبت۔ قبلہ مفتی صاحب نے، قاری صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ چونکہ انبیاء کرام کو یہ اخلاق جو دیے، ان کو ان کی جبلت میں شامل تھے، ان کی عادت میں بھی شامل تھے، اور ان کو اس پر تصنع نہیں کرنا پڑتا تھا کہ ان کو اس پر بناوٹ کرنی پڑے، جس طرح ہم لوگ کرتے ہیں کہ قالب اور کہتا ہے، قلب اور کہتا ہے۔ جو اللہ کے نبی ہیں، جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کائنات کے لیے نمونہ بنا کر سبحان اللہ سبحان اب تمام انبیاء کرام علیہم السلام یہ فرماتے نظر آتے ہیں، تاریخ یہ بتاتی ہے، انہوں نے فرمایا کہ ہم اخلاق لوگوں کو سکھانے کے لیے آئے ہیں، اخلاق کی تربیت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اخلاق سکھانے اور اخلاق کی تکمیل کرنے کے لیے۔ کیا بات! سبحان اللہ۔ اب حضور تکمیل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تمام انبیاء سابقین کے ساتھ لوگوں نے جو معاملات کیے، ان کو تکالیف دیں، اذیتیں پہنچائیں، اور انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی خیر خواہی، ان کے ساتھ اخلاق، ان کے ساتھ محبت کا رویہ اختیار کیا۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح تمام کمالات میں، تمام فضائل میں، تمام شرف میں تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہیں، اسی طرح حضور کا اخلاق عالیہ بھی تمام انبیاء سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے تکالیف بھی سب سے زیادہ پائیں، اور اتنی تکالیف ہے کہ دن بھی تکالیف ہے، رات بھی تکالیف ہیں، اور دائیں نکلتے ہیں پھر بھی کفار ہیں، بائیں نکلتے ہیں پھر بھی کفار ہیں۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں یہاں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا چلوں کہ حضور علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص آیا غمبار، اس نے آ کر حضور کی چادر مبارک کو آپ کے گلے میں ڈالا اور گھسیٹا، یہاں تک کہ حضور کی جو گردن مبارک ہے یہ سرخ ہو گئی، اور اس نے کہا کہ یہ میرے 2 اونٹ ہیں، ان کو غلے سے بھر دے، تمہارے پاس جو مال ہے وہ حق کا مال ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا گلا بھی دبایا کہ حضور کا چہرہ انور بھی سرخ ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مال تو سب اللہ کا ہے، لیکن جو تو نے مجھے اذیت دی ہے اس پر تو میرا حق ہے، اللہ، یہ جو تکلیف مجھے پہنچائی ہے اس پر تو میرا حق ہے۔ اب وہ خاموش ہوا، حضور علیہ السلام نے مسکرانا شروع کر دیا۔ یعنی اس کا رویہ کیا ہے کہ وہ تکلیف دے رہا ہے اور غلہ بھی مانگ رہا ہے۔ کریم آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تکالیف برداشت کرنے کے بعد حضور مسکرا رہے ہیں اور فرماتے جاتے ہیں کہ اس کے دونوں اونٹوں کو، ایک کو جو سے بھر دو، ایک کو کھجوروں سے بھر دو۔ اللہ اکبر۔ یعنی یہ اخلاق عالیہ کے وہ منازل ہیں، وہ معاملات ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کے ہر لمحے میں اگر ہم بغور دیکھیں تو وہ تمام اخلاق ہی اخلاق نظر آتے ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی عظیم نہیں ہے، اور حضور کے بعد دیگر انبیاء سابقین جو گزرے ہیں ان سے بڑھ کر کوئی عظیم نہیں ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے اخلاق عالیہ بھی تمام کائنات سے افضل و اعلیٰ ہے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مفتی اچھا پیر صاحب، گفتگو جب ہم انبیاء کرام کے حوالے سے اور ان کے اخلاق کریمانہ کے حوالے سے خاص طور پہ کر رہے ہیں، تو ویسے تو تمام کے تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ اخلاق حسنہ
اور اخلاق کے کریمانہ کے ساتھ بھیجے گئے، لیکن کچھ اخلاق کو خاص طور پہ ان کے مزاج کے حوالے سے قرآن کریم ذکر کرتا ہے۔ ان کا ایک تو حوالہ دیتے ہوئے مزید اس کو آگے بڑھائیں، جس میں نرم دلی ہے، جس میں شکر ہے، جس میں مصیبتوں پر صبر ہے، جس میں بد اخلاقی کرنے والوں کے حوالے سے امانت داری ہے، سچائی ہے، بہت ساری اخلاق ہیں جن کا ذکر ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ کے بارے میں فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ واہ، یعنی یہ وہ اوصاف حضور علیہ الصلوۃ میں، وہ کوالٹیز کہ فرمایا گیا کہ میرے حبیب وہ ہیں کہ جو لوگوں کا دکھ ہے دیکھ ہی نہیں سکتے، لوگوں کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں، نرم دلی والے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ ناز میں ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آپ کے دکھ آپ ان کے سنتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ فرماتے ہیں ان کے دکھ مجھے گھائل کر دیتے ہیں، اللہ اکبر، یعنی ان کے دکھ مجھے تکلیف دیتے ہیں اور میں ان کے ساتھ خندہ پیشانی۔ اچھا ایک یہ بھی بات ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اخلاق صرف یہ ہے کہ ہم مسکرا کر صرف ملے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ کے جو اخلاق عالیہ میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو شخص آپ کی خدمت میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ اس کے دکھ سے دکھی ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ اس کا دکھ سن کر یہ نہیں کہ اس کو تھپکی دیتے ہیں یا تسلی دے دیتے ہیں، تشفی دے دیتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ خود اس پہ پریشان ہوتے ہیں اور پھر اس کے لیے دعائے رحمت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء میں یہ اوصاف رکھے اللہ اکبر، کہ جتنی امتیں جو ہیں اپنے نبیوں کے پاس آتی ہیں، نبی ان کے لیے رول ماڈل ہیں، نبی ان کے لیے جو اسوہ حسنہ نبی کا جو ہے وہ کامل نمونہ ہے۔ بے شک، آج کے دور میں ہم یہ کہتے ہیں کس کو رول ماڈل بنائیں، کس کو فالو کریں، تو نبی کو تو بھیجا ہی اس لیے گیا کہ ان کو فالو کیا جائے، اللہ اکبر، ان کو اپنا رول ماڈل بنایا جائے۔ سبحان تو پھر ان میں وہ تمام اوصاف بھی اللہ رب العزت نے شامل فرما دیے کہ جو ایک رول ماڈل ہستی میں ہونے چاہیے، اللہ، بے شک، جو ایسی ہستی میں ہوں کہ جس کو لوگ فالو کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزاریں۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انبیاء سے بڑھ کر اخلاق عالیہ بھی عطا فرمائے۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ نے اپنی امت کے ساتھ، دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ کی زبان حق ترجمان پر کیا دعائیں ہیں امت کی رحمت کے لیے، امت کی بخشش کے لیے، امت کی مغفرت کے لیے، اور یہ پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر رات گڑ گڑانا، صحیح، مصلی پہ جلوہ گر رہنا۔ یہ کیوں تھا؟ اس لیے کہ حضور کے اخلاق عالیہ میں یہ بات شامل تھی کہ اپنے آپ کو تکلیف دینا۔ اخلاق میں ایک یہ بھی بات ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف دے لینا اور دوسرے کو راحت پہنچانا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خندہ پیشانی کے ساتھ مسکرا کر ہم بس گلے ملے ہیں تو یہ اخلاق عالیہ ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اپنے آپ کو تکلیف پہنچا لینا، دوسرے کو فرحت پہنچانا، ٹھیک، دوسرے کی خوشی کا سبب بننا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں یہ بات شامل رہی کہ اپنے آپ کو دکھ پہنچاتے رہے، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھا، لیکن لوگوں کو راحت پہنچاتے رہے، لوگوں کی آسائشات کے لیے، لوگوں کی بخشش و مغفرت کے لیے ان کی دعائیں بھی جاری رہیں، ان کے افعال بھی جاری رہے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔